حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے، تیرے اچھے بندوں میں شامل کر لے، ہر بندہ اپنے محمد احمد نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیے، ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، معزز باطن بھی جانتا ہے، ہمارا باطن بھی جانتا ہے۔ کاش ان درویشوں کو جیسے سمجھ آ گئی تھی یہ بازو والوں کو بھی ویسی سمجھ آ جائے تو بڑے کمال کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کی بلا۔ یہ بازو والوں کو بھی اللہ سمجھ نصیب کر دے، یہ میرے محبوب الہی کو سمجھ جائے تو ان کو کسی کے جوتے کھانے نہیں پڑیں گے۔ ہاں یاد رکھو، جب کسی بڑوں کی دعا نصیب ہو جاتی ہے تو ظالم کا ہاتھ نہیں چلتا، جب بڑوں کی دعائیں ہٹ جاتی ہے تو سالوں سال کی محنت غارت ہو جاتی ہے۔ ہماری غارت نہیں ہو رہی، 718واں عرس کر رہے ہیں ہم لوگ، واہ واہ واہ، ہماری غارت نہیں ہو رہی، ہم آپ کو تو بنا کے دے رہے ہیں عرس محل، بیٹھو یا بول کے، اور آپ کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھگانا چاہ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی آپ کے پاس بڑا موجود نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا موجود نہیں ہے۔ آؤ بڑے کو اپنا لو، یہ سارے چھوٹوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ہوا کیا، سرکار محبوب الہی نے کہا وہ جو جنگل میں کھائے تھے نا یہ اس سے اچھا ہے، کھا لو۔ قدموں میں گر گئے درویش، گر کے بولے ارے محبوب الہی تو باطن بھی جانتے ہیں بھائی، غیب کی باتیں بھی معلوم ہیں۔
میرے پیارے بزرگوں تو اس کے کھانا کھانے لگے تو کسی عقلمند نے ان درویشوں سے پوچھا آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ سن کے تم لوگ پورے سرنڈر ہو گئے، محبوب الہی کے دامن رحمت میں گرفتار ہو گئے، آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ حضرت نے کہا وہ جنگل میں جو کھائے یہ اس سے اچھا ہے، کیا بات ہے؟ تو درویش کہنے لگے دیکھو دیکھو ہم لوگ جنگل و بیاباں میں عبادت و ریاضت کے لیے، رضائے مولا کے لیے، قرب مولا کے لیے، عرفان الہی کے لیے ہم پوری دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے، حضرت اویس قرنی کے جہاں دندان مبارک دفن تھے ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور جب وہاں سے ہم آگے بڑھے تو ہم جنگلوں میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں راستہ نہ ملا، کوئی ہمیں وہاں پر بچانے والا نکالنے والا بھی نہ ملا، تو ہم پر 3 دن سے زیادہ وقت بیت گیا، نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ تھا نہ ہمارے پاس پینے کو کچھ تھا، تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب ہم راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ اونٹ جو کئی دن پہلے مر چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا، جس کا آدھا حصہ سڑ چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا، تو ہم نے جو بقیہ حصہ تھا اس حصے کا گوشت کاٹ کے ہم پکا کے کھائے، تو محبوب الہی وہی کہہ رہے ہیں جو جنگل میں کھائے تھے یہ کھانا اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ جان بچانے کھائے تھے یہ ولایت پانے کے لیے کھا لیا جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، خود اپنے ہاتھوں سے جوار پیسنا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا اور درویشوں کی خدمت کرنا یا کس کی بس کی بات ہے؟ میرے بھائی چائے نہیں پلاتے یارو آج کے زمانے میں، نہیں چائے نہیں پلاتے، 4 دوستہ مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا بھی لیے سمجھو، تو اب چاروں مل کے انتظار کر رہے ہیں، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے گیا تو اچھا ہے، کئی کو انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلے ہاتھ دھویا بل اس کو پہلے دینا پڑتا۔ یہ تو حال ہو گیا ہے ہمارا کہ کون پہلے بل بنا اتنا اچھا ہے، سوچ رہے ہیں ہم کھانا کون کھلائے گا میرے بھائی۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے خواجہ سرکار محبوب الہی ہیں جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ ان پر تو بادشاہ بھی مخالف ہو گیا تھا ضلالت و شرارت کی وجہ سے، قطب الدین خلجیہ کا مخالف ہو گیا، مخالفت میں جا کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہوا، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، بیعت کر کے حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ستانے کی پوری پروگرامنگ کر لیا تھا، پوری شرارتوں کو رچا لیا تھا، پوری کوشش کر رہا تھا کچھ ایسا کام کروں کہ محبوب الہی کو تکلیف دوں، محبوب الہی کے تعلق سے بزدل ہو گیا تھا، ذہن خراب ہو گیا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، محبوب الہی کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا؟ ڈیوٹی ڈال دیا، مہینے میں 2 مرتبہ آپ میرے دربار میں حاضری لگائے۔ محبوب الہی کیا کیے؟ اس کے پیر و مرشد کو لیٹر لکھے، یہ کیا مرید ہے؟ تکلیف دینا مریدوں کا کام نہیں، تکلیف دینا انسانوں کا کام نہیں، تکلیف دینا مسلمان کی شان نہیں۔ آج دیکھیے ہر معاملے میں کیا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، خاندان والے کے دشمن بنے ہیں، بھائی بھائی کو ستانے پہ لگا ہوا ہے، رشتہ دار کو ستانے پہ لگا ہوا ہے۔ محبوب الہی نے اس قطب الدین خلجی کے پیر و مرشد جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے صالح متقی پرہیزگار ولی کامل بزرگ تھے، ان کو آپ نے لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کر کہا کہ آپ ذرا اپنے مرید کو سمجھائیں، یہ درویشوں کے ساتھ پنگا لے رہا ہے، درویشوں کو ستا رہا ہے، درویشوں پہ ظلم کر رہا ہے، درویشوں کے لیے راستہ تنگ کرنا چاہتا ہے۔ مگر اتفاق سے جب تک وہ لیٹر حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتا کہ آپ وصال فرما چکے تھے، آپ پردہ فرما چکے، اتفاق ایسا ہوا آپ کی فاتحہ سیوم مقرر ہوئی، اس میں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی پہنچے اور دیگر درویش بھی پہنچے، یہ بادشاہ بھی پہنچا اپنے مرشد کی فاتحہ کے لیے، دیگر لوگ بھی پہنچے۔ مگر جب وہاں پر بادشاہ وقت آیا، سرکار محبوب الہی کے ساتھ جتنے بزرگ تھے، صوفیاء تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، مفتیان اعظام تھے،
سب کے سب بادشاہ کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. سب نے مشورہ دیا حضور جانے دیجیے, یہ ظالم طبیعت کا ہے, فتنہ پرور ہے, حضور ذرا آپ کھڑے ہو جائیے. حضرت محبوب الہی نے اس کو سلام کیا, مگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا. محبوب الہی کو جب دیکھا کہ سارے مجلس والے سب محبوب الہی کا ادب کر رہے ہیں, محبوب الہی کا احترام کر رہے ہیں, محبوب الہی سے محبت کر رہے ہیں, تو اس نے اور اپنے دل میں حسد پیدا کیا اور اس کے دل میں شرارت پیدا ہوئی. وہ چاہتا تھا کہ محبوب الہی کو کمزور کیا جائے. اس نے پھر اسی مجلس میں کہلا بھیجا کہ محبوب الہی سے کہہ دو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے دربار میں حاضری ڈالے, وہ ہمارے دربار میں حاضری دے. مگر ہوا کیا, حضرت محبوب الہی کو یہ چیز پسند نہ تھی. محبوب الہی سے بعد آپ کے شاگردوں نے, مریدوں نے, خلفاء نے کہا حضور یہ بڑا ظالم ہے, یہ فتنہ پرور ہے, اگر اس کے ساتھ کریں گے تو سلطان الہند اور سلطان کے درمیان میں اختلاف, سلطان الاولیاء کے درمیان اختلاف ہوگا, ایک بڑا فتنہ جنم لے گا. سرکار جانے دیجئے, آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ اس کے دربار میں حاضری ڈالیں گے. تو حضرت نے لوگوں کے کہنے پر تو کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے, حاضری ڈالیں گے, مگر دل حضرت محبوب الہی کا نہیں مان رہا تھا. کیوں نہیں مان رہا تھا؟ کیونکہ محبوب الہی کو کسی حاکم نے, کسی سلطان نے, کسی بادشاہ نے تربیت نہیں کی تھی. محبوب الہی کو سرکار بابا فرید گنج شکر نے تربیت, جو فقیروں کا درویشوں کا سنبھالا ہوا ہو, جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہو, وہ دنیا داروں کو اپنی ٹھوکر میں نہ رکھے. یہی حضرت نظام الدین اولیاء کو تعلیم ملی تھی. مگر محبوب الہی اب مراقبہ کر چکے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اس کے دربار میں جانے والے نہیں ہیں اور اس سے آپ کی ملاقات ہونے والی نہیں ہے. محبوب الہی کو جب اس نے جو ہے ضد کیا آنے کے لیے, تو اتفاق سے وہ مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ تھی. اب سرکار محبوب الہی کا انتظار کر رہا ہے, اپنے دربار میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ اب وہ آئیں گے, ان سے میری ملاقات ہوگی, وہ میرے دربار میں حاضری ڈالیں گے. مگر ہوا کیا, اتنے ہی عرصے کے اندر, اسی وقت میں, اسی دن میں, اسی وقت میں میرے آقا کریم رحمت للعالمین کا سرفرمان سچ ہوتا ہوا نظر آیا. پیارے مصطفیٰ نے کہا, بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عادا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے, اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ میرے محبوب الہی کو ستانا چاہتا تھا. رب نے ایسا انتظام کیا کہ اسی کے خاندان کا ایک فرد کھڑا ہوا اور اس نے آنن فانن لمحوں میں خطب الدین خلجی کی گردن کاٹ کے ڈال دیا, سلطنت کے لیے گردن کاٹ دیا. اور ادھر دھوم مچ گئی, کوہرام مچ گیا, خطب الدین خلجی کا قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہوتا ہے ولیوں سے دشمنی کرنے کا انجام, یہ ہوتا ہے ولیوں کو ستانے کا انجام. لوگ سمجھے نہیں ولی کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک بات یاد رکھو, یہ جتنے ایم ایل ایز ہوتے ہیں, یہ جتنے ایم پی ہوتے ہیں, یہ جتنے منسٹر ہوتے ہیں, ان کا انتخاب ہم کرتے ہیں. ایم ایل اے کو آپ چنتے ہیں, ایم پی کا انتخاب آپ کرتے ہیں. آپ کی ریاست میں کون چیف منسٹر بنے گا, قوم منتخب کرے گی, قوم اس کا انتخاب کرے گی. کون پرائم منسٹر ہوگا, ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو, جہاں پر ووٹ کے ذریعے سے انتخاب ہوتا ہے تو قوم, انسان منتخب کرتے ہیں کہ کون ان کا وزیر اعظم ہوگا. لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ قوم کا انتخاب نہیں ہے, یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے, یہ عوام کا انتخاب نہیں ہے. محبوب الہی چشتیوں کا انتخاب نہیں ہے, محبوب الہی نظامیوں کا انتخاب نہیں ہے, محبوب الہی دلی والوں کا انتخاب نہیں ہے, محبوب الہی ہندوستانیوں کا انتخاب نہیں ہے. ارے یہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے, جو ولی ہوتا ہے, یہ لوگوں کا انتخاب نہیں, یہ خالق کائنات کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے
چن کے منتخب کر کے اس کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا. اور الحمدللہ دلی روحانی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے. دنیا کا یہ مرکزی نظام ہندوستان کا دلی سے چلتا ہے، اور خدا کی قسم روحانی نظام بھی دلی سے ہی چل رہا ہے. اور اس روحانی نظام کے یہ الگ بات ہے، دنیاوی نظام کے حاکم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 1 دن، ایسا ہوا ہے دلی میں. لیکن الحمدللہ آج 700 سال سے بلکہ 800 سال سے روحانی نظام کا انتظام اللہ نے محبوب الہی کے ہاتھ میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. محبوب الہی کے ہاتھ میں. محبوب الہی اپنی بارگاہ میں بٹھا کر مریدوں کو تربیت کرتے، اور فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں جگہ، فلاں کو فلاں جگہ آپ بھیجتے چلے جاتے. میں کل کلکتہ میں تھا بیان کے لیے، تو کل فجر کی نماز کے بعد ہم ایک بزرگ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت پیران پیر سراج الدین نام ان کا، بنگال والے بتا رہے تھے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے پیر و مرشد ہیں. ان کی بارگاہ میں ہم زیارت کے لیے گئے، بالکل جنگل میں ہے، اتنی اندر ہے. وہاں گئے تو آپ یقین مانیے راستہ پوچھے تو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 700 سال سے حضرت کا راج چل رہا ہے. آپ کے مریدوں میں علاء الحق پنڈوی جیسی ذات ہے، پھر ان کے مریدوں میں حضرت مخدوم سمنا جیسی ذات ہے. ارے ہم نے پوچھا یہ بزرگ ہے کون؟ تو جواب ملا یہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ. سبحان اللہ. پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، پورے بنگلہ دیش میں، پورے افریقن کنٹریز میں بھی سرکار محبوب الہی کے خلفاء ملتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کیا شان ہے میرے محبوب الہی کی. لوگ حضرت محبوب الہی کو سمجھے نہیں. یہی علاء الدین خلجی کیا کیا معلوم؟ یہی قطب الدین خلجی سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پر آنے والی آمدنی کو روکنے کی کوشش کرا. ارے آپ ذرا غور کرو، کتنا ولی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر ان کی بھی مخالفت اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی. ذرا غور کیجیے آپ. تو بعض ایسے فسادی لوگ اس قطب الدین خلجی کے پاس تھے جو اس کا ذہن محبوب الہی کے تعلق سے خراب کرتے تھے. یہ ہر دور میں یہ منافقین، یہ چاپلوس مزاج، یہ قسم پوسی کرنے والے، کانا بھرنے والے، غلط باور کرنے والے، دماغ ان کے شرارت کی طرف ڈالنے والے ہر جگہ ہے یہ. اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ غیروں میں نہیں ہے، یہ اپنوں میں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ داڑیاں چھوڑنے والوں میں بھی ہے، یہ ٹوپیاں پہن کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ اسلامی لباس پہن کے ایسا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، جبکہ خود کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو اس نے معلوم کیا کہ بھئی کیا چلتا ہے ان کی خانقاہ میں. بولے حضرت، بولے بادشاہ وقت ان کی خانقاہ میں روزانہ 5000 آدمی صبح، 5000 آدمی شام لنگر میں کھانا کھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہر کس و ناقص کے دل پر خود محبوب الہی کا سکہ جمع ہوا ہے. تو اب اس کو ہوئی بڑی تکلیف. بولا کہ بھئی کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، یہ جو ہے سکہ جو حضرت کا راج چل رہا ہے یہ کم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. تو پھر ہوا کیا؟ قطب الدین خلجی نے کہا، پتا چلا، کہا کون ہے وہ لوگ جو ان کی امداد کرتے، تعاون کرتے ہیں؟ بولے سرکار بڑے بڑے عمرا، رؤسا ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو خلا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے. تو کہا ساروں سے کہہ دو آج کے بعد کوئی امیر زادہ، کوئی رئیس زادہ محبوب الہی سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا.
یہ بیل کا گوشت کھائے سو بھیجا تھا یہ، اب تو بھینس کا کھا رہے، کتنا خراب ہوگا ہوں گا سوچو ذرا. ہاں بھائی، بیل کا کھائے سو تھا یہ. انہیں محبوب الہی کو سمجھا نہیں تھا. اس کی نظر محبوب الہی پہ نہیں تھی، رئیسوں پہ، امیروں پہ تھی. اس لیے کیا کرا، بادشاہ تو بن گیا مگر عقل نہیں تھی. بولا، اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی امیر، کوئی رئیس زیادہ محبوب الہی کے دربار میں جائے گا نہیں، ان سے ملاقات کرے گا نہیں. اعلان کر دیا. پورے امیر لوگ بارگاہ سے دور ہو گئے محبوب الہی کے، پورے رئیس دور ہو گئے مار گئے حضرت محبوب الہی سے. بلکہ تھوڑے جاسوسوں کو بھی لگا کے رکھ دیا، دیکھو کون کون آ رہے خانقاہ میں، کیا کیا کر رہے ہیں، تماشے کیا ہو رہا دیکھو. سرکار محبوب الہی کو پتا چلا حضرت نے ایک نئی سازش کر دیا خانقاہ کے لنگر کو روکنے کے لیے، جو انہیں امیروں کو، رئیسوں کو بارگاہ سے دور کر دیا. تو محبوب الہی پوچھے کیوں، ان کو کیوں دور کرا؟ بولے اس کا خیال ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے غلہ بھر رہا اس سے، اور جو ہے لوگوں کو کھانا مل رہا. تو محبوب الہی مسکرا کے بولے آج سے کھانا ڈبل کر دو. بولے سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتی ہے غیبی امداد، یہ ہوتا ہے فضل مولا. اس کو نہ انہیں سمجھا تھا، نہ اس کو نہ انہوں سمجھے. انہیں بھی بازوچ تھا، انہوں بھی بازوچ ہے. اللہ اس کو بھی سمجھ نہیں دیا، ویسی مر گیا. ان کو بھی سمجھ نہیں دیا، ایسی بند کر لے رہی. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. ولی ہوتا کیا ہے؟ سرکار محبوب الہی بولے آج سے کھانا ڈبل. تو جتنے لوگ کھا رہے تھے 2 دستر بچتے تھے صبح شام. محبوب الہی کا حکم ہوا تو دوپہر میں بھی بچنے لگا 3 ٹائم دستر بچ رہا. تو تھوڑے دن بادشاہ بولا اب کچھ بھی ہوتا ہے وہاں سے سرنڈر ہوتے. محبوب الہی سمجھا. تھوڑے دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، ختم ہوگا وہ لنگر ونگر سب؟ تو یہ جو چاپلوسان تھے نیچے مونگی ڈال کے بولے سرکار وہ ختم نہیں ہوا، ڈبل ہو گیا. بولے پریشان ہو کے پوچھا ایسا کیسا ڈبل ہوتا؟ وہاں تو کوئی رئیس زیادہ، کوئی امیر زیادہ جا رہا، اس نے ڈبل ہوا کیسا؟ تو بولے سرکار وہ ان کے پاس غیبی مدد ہے، کہاں سے آ رہا اللہ کو معلوم، لنگر اور زبردست ہوگا. تو ایک دن بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، قطب الدین خلجی. گزرتے گزرتے دیکھا تو اس کو جو ہے دسترخوان چھٹک رہے تھے بچھائے. تو دسترخوان چھٹک رہے تھے جو محبوب الہی کی خانقاہ میں بچتا تھا غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، درویشوں کے لیے. وہ دسترخوان چھٹک رہے تھے. اس کی بو آئی آتی ہے نا دسترخوان میں، بو آئی تو یوں ناک چڑایا، کیا غلیظ بو آ رہی ہے دسترخوان سے، کیا ہے غلیظ لوگ آئے پورے بڑے. تو محبوب الہی سرکار کو اطلاع ہوئی، سرکار جاتے جاتے ناک چڑا کے گیا. ناک چڑا کے گیا. بولے یہ کیا ہے بیکار غلیظ دستر. بولے محبوب الہی کیا کرے، اپنے خزانے میں سے جو غیب کا خزانہ ہے محبوب الہی کے پاس جو آج تک بٹ رہا. اب بازو والا پوچھ رہا کہاں بٹ رہا مولانا؟ تو یہاں آیا تو معلوم ہوتا. ہولے تو خالی گلی کو آ رہا، گلی میں سے نکل جا رہا، دیکھو معلوم نہیں ہوتا. وہ ہم لوگ لیتے رہتے، ہم کو معلوم ہوتے رہتا نہیں. ہم لوگ لیتے رہتے، ہم لوگوں کو معلوم ہے وہ کیسا بٹ رہا غیب کا خزانہ، کیسا دیتے محبوب الہی، وہ ہم کو معلوم رہتا. سمجھ رہے ہیں آپ، ہم کو معلوم رہتا. تو ابھی نے جو ہے پوچھا کیسا بٹ، محبوب الہی ایسا نکال کے دیے. بولے اس سے ایسا دسترخوان خرید کر لاؤ جو فی الوقت قطب الدین خلجی بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہنتا. بولے وہ دسترخوان ہونا بولے میرے غریبوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ محبوبان خدا کا دربار ہوتا کیا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجیے گا، محبوب الہی ایسا قیمتی دسترخوان اپنے غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے لیے بچھائے کہ اتنا قیمتی لباس اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا. محبوب الہی نے بچھا کے بتایا یہ مولویوں کا دربار نہیں، یہ عام داڑھی ٹوپی والوں کا دربار نہیں، یہ محبوب خدا کا دربار ہے. یہاں خدائی اور قدرت بولتی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو اب ہوا کیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، بولے کہ بھئی آ رہا کہاں سے پیسہ؟ تو بولے سرکار ان کے پاس غیبی مدد ہے، غیبی مدد سے آ رہا ہے. تو اب محبوب الہی سرکار کا لنگر
بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت جو شروع ہوا وہ آج تک چل رہا، آج تک چل رہا۔ آپ کو دیکھیے امیر لوگ بہت ملیں گے دنیا میں، رئیس، مالدار، تونگر، اور جتنے دلی میں میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں اتنے نہیں ہیں۔ ہاں جی، اب آپ لوگ نہیں ہوں گے الگ بات ہے، مگر دلی میں تو بہت امیر لوگ ہیں، مگر کسی امیر کے گھر کے سامنے آپ کو ایک فقیر بیٹھا ہوا نہیں ملے گا۔ کسی امیر کی گیٹ کے سامنے کوئی محتاج بیٹھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ بیٹھا تو نہیں، ننڈی مت دیتا، پھانسی ڈال دیتا اس کو، وہی اس گیٹ کو، تو یہاں کہیں کو بیٹھا، نکل یہاں سے۔ سنے سو دن سناتا نہیں تو پھر اس کو پولیس کو بلاتا، صاحب انہیں بہت تنگ کر دے رہا، اس سے ڈر ہے میرے کو، گھر میں کود کے چوری کر لیتا۔ تو امیر غریبوں فقیروں سے نفرت کرتا ہوا نظر ملے گا، مگر یہاں سے لے کے یہ بازو والوں کی گلی کی گیٹ سے لے کے میرے محبوب الہی کے دربار تک چلتے ہیں، اور اندازہ کر لیں گے کتنے فقیر ملیں گے، اور وہ فقیروں کا نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، مگر خدا کی قسم میرے محبوب الہی اس وقت سے لے کے آج تک ساروں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا ہے میرے بھائی، بتاؤ آپ یہ کیسی غیبی امداد آج تک چل رہی ہے، 750 سال سے آج تک چل رہی ہے۔ میرے بھائی کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، جس کا کہیں گھر نہیں ہے نا، محبوب الہی کا دربار اس کا گھر ہے۔ آنا یا پڑ جانا، خالی یہاں تک آنا اس کا کام ہے، بس اس کو پالنا محبوب الہی کا کام ہے۔ اچھا سجادہ صاحب کو بھی نہیں معلوم کتنے فقیر ہیں، محبوب الہی کو معلوم ہے وہ کس کو کھلانا ہے۔ ایسی شان سے میرے محبوب الہی آج بھی بندگان خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ولی ولی ہے، ولی کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ولی کو ہم ذرا زور سے بولیے، اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ ولی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ادھر زبان ولی ہلتی ہے، ادھر مقدر لکھ دیے جاتے ہیں، اور آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے، آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے، درگاہ کو کہیں کو جا رہے، تو آپ ان کو اتنا ضرور بولنا کہ جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جا رہا۔ ولیوں کے دربار میں مقدر لکھے جاتے ہیں، ولیوں کے دربار میں ذرا زور سے بولے، مقدر لکھے جاتے ہیں۔ کیا لکھے جاتے ہیں بھائی بولو؟ مقدر لکھے جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں، مقدر۔ ولی ایسی شان کے مالک ہوتے ہیں، اللہ ان کو وہ مقام وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ میری بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے جلیل القدر بزرگ گزرے عرب کی زمین پر کہ آپ اللہ کی ذات میں مکمل، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں فنا ہو گئے۔ آپ کو نہ دنیا کی خبر رہی، نہ آپ کو گھر بار کی خبر رہی، نہ آپ کو جسم اور کپڑوں کی خبر رہی، مکمل طور پر یاد الہی میں فنا ہو گئے۔ اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، گھر میں ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، ان کی بھی آپ کو یاد باقی نہ رہی، اللہ کی یاد میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنا ڈوب گئے۔ تو مگر آپ کا ایک بیٹا تھا اور وہ جوان ہو گیا تھا، مگر جوانی کے بعد اس بچے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، ایک مرض میں وہ لڑکا مبتلا ہوگا۔ جیسے جیسے وہ لڑکے کا علاج کراتے جاتے، وہ لڑکا اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتا، یہاں تک کہ بیماری کا سلسلہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ڈاکٹرز، طبیب، حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی بچے کی ماں احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے سنا تو قیامت برپا ہوئی، آپ رونے لگی، چلانے لگی، بچے کو اٹھائی اپنے گود میں لے آ کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی، اور شوہر کے ہاتھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، کیونکہ وہ اپنی جو ایک کیفیات میں مصروف تھے ان کو وہاں سے جھنجھوڑ کر انہوں نے پھر اس دنیا کی طرف ایک مرتبہ توجہ دلائی۔ کہا اے اللہ کے ولی، اے محبوب خدا،
تم تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو گئے ہو، تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو، اپنے یار سے پیار کرتے ہو، تم تو اس کو چاہتے ہو، مگر میری چاہت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میں اس کو دیکھ کر زندہ رہتی ہوں، اس کو دیکھ کر میرا جینے کا سہارا بنا ہوا ہے، اور اب یہ میرا بیٹا موت کے منہ میں لیٹ گیا ہے، اس کا علاج میں کراتی گئی، یہ اور بیمار ہوتا گیا، بیماری اتنی بڑی یہ موت کے منہ میں لیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد شبینی جب اپنی اہلیہ کی اس بے حالی کو دیکھے، اپنے بیٹے کی اس بیماری کو دیکھے، تو آپ پر ایک ایسا لمحہ آیا، آپ پوری کیفیات کے باہر آئے، اور جب آپ نے حقیقی طور پر آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل ایسے پنجہ کس کے کھڑے ہوئے ہیں، لمحوں میں اب اس بچے کی روح لینے والے ہیں۔ حضرت احمد شبینی جلال میں آئے اور ایک لمحے کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل واپس لوٹ جاؤ، اس بچے کی موت منسوخ ہو چکی ہے، موت منسوخ ہو چکی ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ تیرا یہ محبوب، تیرا یہ پیارا لاڈلا بندہ کہہ رہا ہے کہ واپس ہو جاؤ، موت منسوخ ہو چکی ہے، تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، اے اسرائیل اگر ہمارا محبوب کہتا ہے تو اس کی بات سن لو، واپس آ جاؤ، ہم نے اس کی بات کو قبول فرما دیا۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ اس شان کا مقام عطا فرماتا ہے، وہ اگر کہہ دیں تو موت بھی ٹل جاتی ہے، وہ کہہ دیں تو مقدر میں جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو دینا چاہیں تو اللہ سے دعا کر کے بادشاہت دے دیتے ہیں، کسی کو عطا کرنا چاہے تو بے اولاد کو اولاد دلا دیتے ہیں، کسی کو اگر دلانا چاہے تو مولا سے گزارش کر کے انسان کو دنیا میں عزت و مرتبہ دلا دیتے ہیں، حکومت و سلطنت دلا دیتے ہیں، مقام و مرتبہ دلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ اب دنیا اگر نہیں مانتی ہے تو یہ دنیا کا قصور ہے، دنیا والوں کا قصور ہے۔ ارے میرے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے کامن سینس، اللہ انسان بنایا، انسان کی سب سے بہترین چیز کیا ہے بولو آپ؟ عقل ہے جی، سب سے بہترین چیز ہے، زبان سے اچھی، ناک سے اچھی، کان سے اچھی سب ہے، عقل نہیں ہے تو پاگل ہے بولتے لوگ۔ بولتے نہیں بولتے؟ دلی میں بھی یہی بولتے نا، پھر گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کیا جی؟ میں ڈر گیا نا، کیا بولتے کیا بولتے؟ سب ہے، بالا ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، سب ہے، بھیجا نہیں ہے، ہوں گا کام نہیں کر رہا، پاگل ہے بولتے لوگ، مینٹلی ریٹائرڈ بولتے نہیں۔ اللہ عقل دیا تو اس کو ذرا استعمال کرنا۔ میں اگر آپ کو بول رہا ہوں کہ بھئی یہ لڑکا ہے حافظ قرآن ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ بولتے کیا؟ کہاں ہے جی بابو سرٹیفکیٹ لے کے آؤ ذرا۔ میں بول دیا انہوں حافظ قرآن ہے تو آپ میری بات پہ ان کو حافظ قرآن ماننے تیار ہیں؟ حضرت فرید باطن بھی جانتا ہے، یہ ہمارا باطن بھی جانتا ہے۔ کاش ان درویشوں کو جیسے سمجھ آ گئی تھی یہ بازو والوں کو بھی ویسی سمجھ آ جائے تو بڑے کمال کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کی بلا۔ یہ بازو والوں کو بھی اللہ سمجھ نصیب کر دے، یہ میرے محبوب الہی کو سمجھ جائے تو ان کو کسی کے جوتے کھانے نہیں پڑیں گے۔ ہاں یاد رکھو، جب کسی بڑوں کی دعا نصیب ہو جاتی ہے تو ظالم کا ہاتھ نہیں چلتا، جب بڑوں کی دعائیں ہٹ جاتی ہے تو سالوں سال کی محنت غارت ہو جاتی ہے۔ ہماری غارت نہیں ہو رہی، 718واں عرس کر رہے ہیں ہم لوگ، واہ واہ واہ، ہماری غارت نہیں ہو رہی، ہم آپ کو تو بنا کے دے رہے ہیں عرس محل، بیٹھو یہاں بول کے، اور آپ کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھگانا چاہ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے
کہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی آپ کے پاس بڑا موجود نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا موجود نہیں ہے. آؤ بڑے کو اپنا لو، یہ سارے چھوٹوں کے منہ بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو ہوا کیا، سرکار محبوب الہی نے کہا وہ جو جنگل میں کھائے تھے نا یہ اس سے اچھا ہے، کھا لو. قدموں میں گر گئے درویش، گر کے بولے ارے محبوب الہی تو باطن بھی جانتے ہیں بھائی، غیب کی باتیں بھی معلوم ہیں. میرے پیارے بزرگوں تو اس کے کھانا کھانے لگے. تو کسی عقل مند نے ان درویشوں سے پوچھا آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ سن کے تم لوگ پورے سرنڈر ہو گئے، محبوب الہی کے دامن رحمت میں گرفتار ہو گئے. آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ حضرت نے کہا وہ جنگل میں جو کھائے یہ اس سے اچھا ہے، کیا بات ہے؟ تو درویش کہنے لگے دیکھو دیکھو ہم لوگ جنگلوں بیاباں میں عبادت و ریاضت کے لیے، رضائے مولا کے لیے، قرب مولا کے لیے، عرفان الہی کے لیے ہم پوری دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے. حضرت اویس قرنی کے جہاں دندان مبارک دفن تھے ہم ان کی زیارت کر لیے گئے تھے، اور جب وہاں سے ہم آگے بڑھے تو ہم جنگلوں میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں راستہ نہ ملا، کوئی ہمیں وہاں پر بچانے والا نکالنے والا بھی نہ ملا. تو ہم پر 3 دن سے زیادہ وقت بیت گیا، نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ تھا نہ ہمارے پاس پینے کو کچھ تھا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. اسی پریشانی کے عالم میں جب ہم راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ اونٹ جو کئی دن پہلے مر چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا، جس کا آدھا حصہ سڑ چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا. تو ہم نے جو بقیہ حصہ تھا اس حصے کا گوشت کاٹ کے ہم پکا کے کھائے. تو محبوب الہی وہی کہہ رہے ہیں جو جنگل میں کھائے تھے یہ کھانا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ جان بچانے کھائے تھے، یہ ولایت پانے کے لیے کھا لیا جائے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خود اپنے ہاتھوں سے جوار پیسنا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا اور درویشوں کی خدمت کرنا یا کسی کی بس کی بات ہے میرے بھائی؟ چائے نہیں پلاتے یارو آج کے زمانے میں، نہیں چائے نہیں پلاتے. 4 دوستہ مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا بھی لیے سمجھو، تو اب چاروں مل کے انتظار کر رہے ہیں، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے گیا تو اچھا ہے. کئی کو انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلے ہاتھ دھویا بل اس کو پہلے دینا پڑتا. یہ تو حال ہو گیا ہے ہمارا کہ کون پہلے بل بنا اتنا اچھا ہے. سوچ رہے ہیں ہم کھانا کون کھلائے گا میرے بھائی. ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے خواجہ سرکار محبوب الہی ہیں جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ ان پر تو بادشاہ بھی مخالف ہو گیا تھا ضلالت و شرارت کی وجہ سے. قطب الدین خلجیہ کا مخالف ہو گیا، مخالفت میں جا کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہوا، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیا. بیعت کر کے حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ستانے کی پوری پروگرامنگ کر لیا تھا، پوری شرارتوں کو رچا لیا تھا، پوری کوشش کر رہا تھا کچھ ایسا کام کروں کہ محبوب الہی کو تکلیف دوں. محبوب الہی کے تعلق سے بزن ہو گیا تھا، ذہن خراب ہو گیا تھا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، محبوب الہی کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا؟ ڈیوٹی ڈال دیا. مہینے میں 2 مرتبہ آپ میرے دربار میں حاضری لگائے. محبوب الہی کیا کیے؟ اس کے پیر و مرشد کو لیٹر لکھے. یہ کیا مرید ہے؟ تکلیف دینا مریدوں کا کام نہیں، تکلیف دینا انسانوں کا کام نہیں، تکلیف دینا مسلمان کی شان نہیں. آج دیکھیے ہر معاملے میں کیا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، خاندان والے کے دشمن بنے ہیں، بھائی بھائی کو ستانے پہ لگا ہوا ہے، رشتہ دار کو ستانے پہ لگا ہوا ہے. محبوب الہی نے اس قطب الدین خلجی کے پیر و مرشد جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے صالح متقی پرہیزگار ولی کامل بزرگ تھے، ان کو آپ نے لیٹر لکھا. لیٹر لکھ کر کہا کہ آپ ذرا اپنے مرید کو سمجھائیں، یہ درویشوں کے ساتھ پنگا لے رہا ہے، درویشوں کو ستا رہا ہے، درویشوں پہ ظلم کر رہا ہے، درویشوں کے لیے راستہ تنگ کرنا چاہتا ہے. مگر اتفاق سے جب تک وہ لیٹر حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس
پہنچتا کہ آپ وصال فرما چکے تھے, آپ پردہ فرما چکے. اتفاق ایسا ہوا آپ کی فاتحہ سیوم مقرر ہوئی, اس میں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی پہنچے اور دیگر درویش بھی پہنچے, یہ بادشاہ بھی پہنچا اپنے مرشد کی فاتحہ کے لیے, دیگر لوگ بھی پہنچے. مگر جب وہاں پر بادشاہ وقت آیا, سرکار محبوب الہی کے ساتھ جتنے بزرگ تھے, صوفیاء تھے, صلحاء تھے, علماء تھے, مفتیان اعظام تھے, سب کے سب بادشاہ کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. سب نے مشورہ دیا, حضور جانے دیجئے, یہ ظالم طبیعت کا ہے, فتنہ پرور ہے, حضور ذرا آپ کھڑے ہو جائیے. حضرت محبوب الہی نے اس کو سلام کیا, مگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا. محبوب الہی کو جب دیکھا کہ سارے مجلس والے سب محبوب الہی کا ادب کر رہے ہیں, محبوب الہی کا احترام کر رہے ہیں, محبوب الہی سے محبت کر رہے ہیں, تو اس نے اور اپنے دل میں حسد پیدا کیا اور اس کے دل میں شرارت پیدا ہوئی. وہ چاہتا تھا کہ محبوب الہی کو کمزور کیا جائے. اس نے پھر اسی مجلس میں کہلا بھیجا کہ محبوب الہی سے کہہ دو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے دربار میں حاضری ڈالے, وہ ہمارے دربار میں حاضری دے. مگر ہوا کیا, حضرت محبوب الہی کو یہ چیز پسند نہ تھی. محبوب الہی سے بعد آپ کے شاگردوں نے, مریدوں نے, خلفاء نے کہا حضور یہ بڑا ظالم ہے, یہ فتنہ پرور ہے, اگر اس کے ساتھ کریں گے تو سلطان الہند اور سلطان کے درمیان میں اختلاف, سلطان الاولیاء کے درمیان اختلاف ہوگا, ایک بڑا فتنہ جنم لے گا. سرکار جانے دیجئے, آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ اس کے دربار میں حاضری ڈالیں گے. تو حضرت نے لوگوں کے کہنے پر تو کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے, حاضری ڈالیں گے, مگر دل حضرت محبوب الہی کا نہیں مان رہا تھا. کیوں نہیں مان رہا تھا؟ کیونکہ محبوب الہی کو کسی حاکم نے, کسی سلطان نے, کسی بادشاہ نے تربیت نہیں کی تھی. محبوب الہی کو سرکار بابا فرید گنج شکر نے تربیت, جو فقیروں کا درویشوں کا سنبھالا ہوا ہو, جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہو, وہ دنیا داروں کو اپنی ٹھوکر میں نہ رکھے. یہی حضرت نظام الدین اولیاء کو تعلیم ملی تھی. مگر محبوب الہی اب مراقبہ کر چکے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اس کے دربار میں جانے والے نہیں ہیں اور اس سے آپ کی ملاقات ہونے والی نہیں ہے. محبوب الہی کو جب اس نے ضد کیا آنے کے لیے, تو اتفاق سے وہ مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ تھی. اب سرکار محبوب الہی کا انتظار کر رہا ہے, اپنے دربار میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ اب وہ آئیں گے, ان سے میری ملاقات ہوگی, وہ میرے دربار میں حاضری ڈالیں گے. مگر ہوا کیا, اتنے ہی عرصے کے اندر, اسی وقت میں, اسی دن میں, اسی وقت میں میرے آقا کریم رحمت للعالمین کا سرفرمان سچ ہوتا ہوا نظر آیا. پیارے مصطفیٰ نے کہا, بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عادا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے, اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ میرے محبوب الہی کو ستانا چاہتا تھا. رب نے ایسا انتظام کیا کہ اسی کے خاندان کا ایک فرد کھڑا ہوا اور اس نے آنن فانن لمحوں میں خطب الدین خلجی کی گردن کاٹ کے ڈال دیا, سلطنت کے لیے گردن کاٹ دیا. اور ادھر دھوم مچ گئی, کوہرام مچ گیا, خطب الدین خلجی کا قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہوتا ہے ولیوں سے دشمنی کرنے کا انجام, یہ ہوتا ہے ولیوں کو ستانے کا انجام. لوگ سمجھے نہیں ولی کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک بات یاد رکھو, یہ جتنے ایم ایل ایز ہوتے ہیں, یہ جتنے ایم پی ہوتے ہیں, یہ جتنے منسٹر ہوتے ہیں, ان کا انتخاب ہم کرتے ہیں. ایم ایل اے کو آپ چنتے ہیں, ایم پی کا انتخاب آپ کرتے ہیں. آپ کی ریاست میں کون چیف منسٹر بنے گا, قوم منتخب کرے گی, قوم اس کا انتخاب کرے گی. کون پرائم منسٹر ہوگا, ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو, جہاں پر ووٹ کے ذریعے سے انتخاب ہوتا ہے تو قوم, انسان منتخب کرتے ہیں کہ کون ان کا وزیر اعظم ہوگا. لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ قوم کا انتخاب نہیں ہے, یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے, یہ عوام کا انتخاب نہیں ہے. محبوب الہی چشتیوں کا انتخاب نہیں ہے,
محبوب الہی نظامیوں کا انتخاب نہیں ہے، محبوب الہی دلی والوں کا انتخاب نہیں ہے، محبوب الہی ہندوستانیوں کا انتخاب نہیں ہے۔ ارے یہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، یہ لوگوں کا انتخاب نہیں، یہ خالق کائنات کا انتخاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کے منتخب کر کے اس کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ دلی روحانی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کا یہ مرکزی نظام ہندوستان کا دلی سے چلتا ہے، اور خدا کی قسم روحانی نظام بھی دلی سے ہی چل رہا ہے۔ اور اس روحانی نظام کے یہ الگ بات ہے، دنیاوی نظام کے حاکم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 1 دن، ایسا ہوا ہے دلی میں۔ لیکن الحمدللہ آج 700 سال سے بلکہ 800 سال سے روحانی نظام کا انتظام اللہ نے محبوب الہی کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی کے ہاتھ میں، محبوب الہی اپنی بارگاہ میں بٹھا کر مریدوں کو تربیت کرتے، اور فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں جگہ، فلاں کو فلاں جگہ آپ بھیجتے چلے جاتے۔ میں کل کلکتہ میں تھا بیان کے لیے، تو کل فجر کی نماز کے بعد ہم ایک بزرگ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت پیران پیر سراج الدین نام ان کا، بنگال والے بتا رہے تھے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے پیر و مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم زیارت کے لیے گئے، بالکل جنگل میں ہے، اتنی اندر ہے، وہاں گئے تو آپ یقین مانیے رستہ پوچھے تو رستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 700 سال سے حضرت کا راج چل رہا ہے۔ آپ کے مریدوں میں علاء الحق پنڈوی جیسی ذات ہے، پھر ان کے مریدوں میں حضرت مخدوم سمنا جیسی ذات ہے۔ ارے ہم نے پوچھا یہ بزرگ ہے کون؟ تو جواب ملا یہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، پورے بنگلہ دیش میں، پورے افریقن کنٹریز میں بھی سرکار محبوب الہی کے خلفاء ملتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کیا شان ہے میرے محبوب الہی کی۔ لوگ حضرت محبوب الہی کو سمجھے نہیں۔ یہی علاء الدین خلجی کیا کیا معلوم؟ یہی قطب الدین خلجی سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پر آنے والی آمدنی کو روکنے کی کوشش کرا۔ ارے آپ ذرا غور کرو، کتنا ولی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر ان کی بھی مخالفت اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی۔ ذرا غور کیجیے آپ، تو بعض ایسے فسادی لوگ اس قطب الدین خلجی کے پاس تھے جو اس کا ذہن محبوب الہی کے تعلق سے خراب کرتے تھے۔ یہ ہر دور میں یہ منافقین، یہ چاپلوس مزاج، یہ قسم پوسی کرنے والے، کانا بھرنے والے، غلط باور کرنے والے، دماغ ان کے شرارت کی طرف ڈالنے والے، ہر جگہ ہے یہ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ غیروں میں نہیں ہے، یہ اپنوں میں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ داڑیاں چھوڑنے والوں میں بھی ہے، یہ ٹوپیاں پہن کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ اسلامی لباس پہن کے ایسا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، جبکہ خود کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو اس نے معلوم کیا کہ بھائی کیا چلتا ہے ان کی خانقاہ میں۔ بولے حضرت، بولے بادشاہ وقت ان کی خانقاہ میں روزانہ 5000 آدمی صبح، 5000 آدمی شام لنگر میں کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہر کس و ناقص کے دل پر خود محبوب الہی کا سکہ جمع ہوا ہے۔ تو اب اس کو ہوئی بڑی تکلیف، بولا کہ بھئی کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، یہ جو ہے سکہ جو حضرت کا راج چل رہا ہے یہ کم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو پھر ہوا کیا؟
خطب الدین خلجی نے کہا پتا چلا، کہا کون ہے وہ لوگ جو ان کی امداد کرتے تعاون کرتے ہیں؟ بولے سرکار بڑے بڑے عمرا رؤسا ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو خلا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے۔ تو کہا ساروں سے کہہ دو آج کے بعد کوئی امیر زادہ کوئی رئیس زادہ محبوب الہی سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ بیل کا گوشت کھائے سو بھیجا تھا یہ، اب تو بھینس کا کھا رہے، کتنا خراب ہوگا ہوں گا سوچو ذرا۔ ہاں بھائی، بیل کا کھائے سو تھا یہ، انہیں محبوب الہی کو سمجھا نہیں تھا، اس کی نظر محبوب الہی پہ نہیں تھی، رئیسوں پہ امیروں پہ تھی، اس لیے کیا کرا بادشاہ تو بن گیا مگر عقل نہیں تھی، بولا اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی امیر کوئی رئیس زادہ محبوب الہی کے دربار میں جائے گا نہیں، ان سے ملاقات کرے گا نہیں، اعلان کر دیا۔ پورے امیر لوگ بارگاہ سے دور ہو گئے محبوب الہی کے، پورے رئیس دور ہو گئے مار گئے حضرت محبوب الہی سے، بلکہ تھوڑے جاسوسوں کو بھی لگا کے رکھ دیا، دیکھو کون کون آ رہے خانقاہ میں، کیا کیا کر رہے، تماشے کیا ہو رہا دیکھو۔ سرکار محبوب الہی کو پتا چلا حضرت نے ایک نئی سازش کر دیا، خانقاہ کے لنگر کو روکنے کے لیے جو انہیں امیروں کو رئیسوں کو بارگاہ سے دور کر دیا۔ تو محبوب الہی پوچھے کیوں، ان کو کیوں دور کرا؟ بولے اس کا خیال ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے غلہ بھر رہا اس سے، اور جو ہے لوگوں کو کھانا مل رہا۔ تو محبوب الہی مسکرا کے بولے آج سے کھانا ڈبل کر دو، بولے سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتی ہے غیبی امداد، یہ ہوتا ہے فضل مولا۔ اس کو نہ انہیں سمجھا تھا نہ اس کو نہ انہوں سمجھے، انہیں بھی بازوچ تھا انہوں بھی بازوچ ہے، اللہ اس کو بھی سمجھ نہیں دیا ویسی چ مر گیا، ان کو بھی سمجھ نہیں دیا ایسی چ بند کر لے رہی۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولی ہوتا کیا ہے؟ سرکار محبوب الہی بولے آج سے کھانا ڈبل۔ تو جتنے لوگ کھا رہے تھے 2 دستر بچتے تھے صبح شام، محبوب الہی کا حکم ہوا تو دوپہر میں بھی بچنے لگا، 3 ٹائم دستر بچ رہا۔ تو تھوڑے دن بادشاہ بولا اب کچھ بھی ہوتا ہے وہاں سے سرنڈر ہوتے، محبوب الہی سمجھا۔ تھوڑے دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، ختم ہوگا وہ لنگر انگر سب؟ تو یہ جو چاپلوساں تھے نیچے مونگی ڈال کے بولے سرکار وہ ختم نہیں ہوا ڈبل ہو گیا، بولے۔ پریشان ہو کے پوچھا ایسا کیسا ڈبل ہوتا؟ وہاں تو کوئی رئیس زادہ کوئی امیر زادہ جا رہا، اس نے ڈبل ہوا کیسا؟ تو بولے سرکار وہ ان کے پاس غیبی مدد ہے، کہاں سے آ رہا اللہ کو معلوم، لنگر اور زبردست ہوگا۔ تو ایک دن بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، قطب الدین خلجی گزرتے گزرتے دیکھا تو اس کو جو ہے دسترخوان چھٹک رہے تھے، بچھائے تو دسترخوان چھٹک رہے تھے جو محبوب الہی کی خانقاہ میں بچتا تھا غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، درویشوں کے لیے، وہ دسترخوان چھٹک رہے تھے۔ اس کی بو آئی آتی ہے نا دسترخوان میں، بو آئی تو یوں ناک چڑایا، کیا غلیظ بو آ رہی ہے دسترخوان سے، کیا ہے غلیظ لوگ آئے پورے بڑے۔ تو محبوب الہی سرکار کو اطلاع ہوئی، سرکار جاتے جاتے ناک چڑا کے گیا، ناک چڑا کے گیا، بولے یہ کیا ہے بیکار غلیظ دستر۔ بولے محبوب الہی کیا کرے، اپنے خزانے میں سے جو غیب کا خزانہ ہے محبوب الہی کے پاس جو آج تک بٹ رہا، اب بازو والا پوچھ رہا کہاں بٹ رہا مولانا، تو یہاں آیا تو معلوم ہوتا، ہولے تو خالی گلی کو آ رہا، گلی میں سے نکل جا رہا، دیکھو معلوم نہیں ہوتا، وہ ہم لوگ لیتے رہتے، ہم کو معلوم ہوتے رہتا نہیں، ہم لوگ لیتے رہتے، ہم لوگوں کو معلوم ہے وہ کیسا بٹ رہا غیب کا خزانہ، کیسا دیتے محبوب الہی، وہ ہم کو معلوم رہتا، سمجھ رہے ہیں آپ، ہم کو معلوم رہتا۔ تو ابھی نے جو ہے پوچھا کیسا بٹ، محبوب الہی ایسا نکال کے دیے، بولے اس سے ایسا دسترخوان خرید کر لاؤ جو فی الوقت قطب الدین خلجی بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہنتا، بولے وہ دسترخوان ہونا، بولے میرے غریبوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ محبوبان خدا کا دربار ہوتا کیا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجئے گا، محبوب الہی ایسا قیمتی دسترخوان اپنے غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے لیے بچھائے کہ اتنا قیمتی لباس اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا۔ محبوب الہی نے بچھا کے بتایا
یہ مولویوں کا دربار نہیں، یہ عام داڑھی ٹوپی والوں کا دربار نہیں، یہ محبوب خدا کا دربار ہے۔ یہاں خدائی اور قدرت بولتی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ بولے کہ بھئی آ رہا کہاں سے پیسہ؟ تو بولے سرکار ان کے پاس غیبی مدد ہے، غیبی مدد سے آ رہا ہے۔ تو اب محبوب الہی سرکار کا لنگر بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت جو شروع ہوا وہ آج تک چل رہا، آج تک چل رہا۔ آپ کو دیکھیے امیر لوگ بہت ملیں گے دنیا میں، رئیس، مالدار، تونگر، اور جتنے دلی میں میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں اتنے نہیں ہیں۔ ہاں جی، اب آپ لوگ نہیں ہوں گے الگ بات ہے، مگر دلی میں تو بہت امیر لوگ ہیں، مگر کسی امیر کے گھر کے سامنے آپ کو ایک فقیر بیٹھا ہوا نہیں ملے گا۔ کسی امیر کی گیٹ کے سامنے کوئی محتاج بیٹھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ بیٹھا تو نہیں، نرمی مت دیتا، پھانسی ڈال دیتا اس کو، وہ اس گیٹ کو، تو یہاں پہ کو بیٹھا، نکل یہاں سے۔ سنے سو دن سناتا نہیں تو پھر اس کو پولیس کو بلاتا، صاحب انہیں بہت تنگ کر دے رہا، اس سے ڈر ہے میرے کو، گھر میں کود کے چوری کر لیتا۔ تو امیر غریبوں فقیروں سے نفرت کرتا ہوا نظر ملے گا، مگر یہاں سے لے کے یہ بازو والوں کی گلی کی گیٹ سے لے کے میرے محبوب الہی کے دربار تک چلتے ہیں، اور اندازہ کر لیں گے کتنے فقیر ملیں گے۔ اور وہ فقیروں کا نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، مگر خدا کی قسم میرے محبوب الہی اس وقت سے لے کے آج تک ساروں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا ہے میرے بھائی، بتاؤ آپ یہ کیسی غیبی امداد آج تک چل رہی ہے، 750 سال سے آج تک چل رہی ہے۔ میرے بھائی کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، جس کا کہیں گھر نہیں ہے نا، محبوب الہی کا دربار اس کا گھر ہے۔ آنا یا پڑ جانا، خالی یہاں تک آنا اس کا کام ہے، بس اس کو پالنا محبوب الہی کا کام ہے۔ اچھا سجادہ صاحب کو بھی نہیں معلوم کتنے فقیر ہیں، محبوب الہی کو معلوم ہے وہ کس کو کھلانا ہے۔ ایسی شان سے میرے محبوب الہی آج بھی بندگان خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ولی ولی ہے، ولی کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ولی کو ہم ذرا زور سے بولیے، اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ ولی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ادھر زبان ولی ہلتی ہے، ادھر مقدر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے، آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے، درگاہ کو کہیں کو جا رہے، تو آپ ان کو اتنا ضرور بولنا کہ جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جا رہا۔ ولیوں کے دربار میں مقدر لکھے جاتے ہیں، ولیوں کے دربار میں ذرا زور سے بولے، مقدر لکھے جاتے ہیں۔ کیا لکھے جاتے ہیں بھائی بولو؟ مقدر لکھے جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں، مقدر۔ ولی ایسی شان کے مالک ہوتے ہیں، اللہ ان کو وہ مقام، وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ میری بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے جلیل القدر بزرگ گزرے عرب کی زمین پر کہ آپ اللہ کی ذات میں مکمل، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں فنا ہو گئے۔ آپ کو نہ دنیا کی خبر رہی، نہ آپ کو گھر بار کی خبر رہی، نہ آپ کو جسم اور کپڑوں کی خبر رہی، مکمل طور پر یاد الہی میں فنا ہو گئے۔ اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، گھر میں ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، ان کی بھی آپ کو یاد باقی نہ رہی، اللہ کی یاد میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنا ڈوب گئے۔ تو مگر آپ کا ایک بیٹا تھا اور وہ جوان ہو گیا تھا، مگر جوانی کے بعد اس بچے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، ایک مرض میں وہ لڑکا مبتلا ہوگا۔ جیسے جیسے وہ لڑکے کا علاج کراتے جاتے، وہ لڑکا اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتا، یہاں تک کہ بیماری کا سلسلہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ڈاکٹرز، طبیب، حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔
اللہ اکبر. جب ان کی بچے کی ماں احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے سنا تو قیامت برپا ہوئی. آپ رونے لگی, چلانے لگی, بچے کو اٹھائی اپنے گود میں لے آ کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی اور شوہر کے ہاتھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی, کیونکہ وہ اپنی جو ایک کیفیات میں مصروف تھے ان کو وہاں سے جھنجھوڑ کر انہوں نے پھر اس دنیا کی طرف ایک مرتبہ توجہ دلائی. کہا اے اللہ کے ولی, اے محبوب خدا, تم تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو گئے ہو, تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو, اپنے یار سے پیار کرتے ہو, تم تو اس کو چاہتے ہو, مگر میری چاہت یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری محبت ہے, یہ میں اس کو دیکھ کر زندہ رہتی ہوں, اس کو دیکھ کر میرا جینے کا سہارا بنا ہوا ہے, اور اب یہ میرا بیٹا موت کے منہ میں لیٹ گیا ہے, اس کا علاج میں کراتی گئی, یہ اور بیمار ہوتا گیا, بیماری اتنی بڑی یہ موت کے منہ میں لیٹا ہے. اللہ اکبر. احمد شبینی جب اپنی اہلیہ کی اس بے حالی کو دیکھے, اپنے بیٹے کی اس بیماری کو دیکھے, تو آپ پر ایک ایسا لمحہ آیا, آپ پوری کیفیات کے باہر آئے, اور جب آپ نے حقیقی طور پر آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل ایسے پنجہ کس کے کھڑے ہوئے ہیں, لمحوں میں اب اس بچے کی روح لینے والے ہیں. حضرت احمد شبینی جلال میں آئے اور ایک لمحے کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل واپس لوٹ جاؤ, اس بچے کی موت منسوخ ہو چکی ہے, موت منسوخ ہو چکی ہے, واپس لوٹ جاؤ. حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے, اے اللہ, تیرا یہ محبوب, تیرا یہ پیارا لاڈلا بندہ کہہ رہا ہے کہ واپس ہو جاؤ, موت منسوخ ہو چکی ہے. تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے, اے اسرائیل, اگر ہمارا محبوب کہتا ہے تو اس کی بات سن لو, واپس آ جاؤ, ہم نے اس کی بات کو قبول فرما دیا. اللہ کے ولیوں کو اللہ اس شان کا مقام عطا فرماتا ہے, وہ اگر کہہ دیں تو موت بھی ٹل جاتی ہے, وہ کہہ دیں تو مقدر میں جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ کسی کو دینا چاہیں تو اللہ سے دعا کر کے بادشاہت دے دیتے ہیں, کسی کو عطا کرنا چاہے تو بے اولاد کو اولاد دلا دیتے ہیں, کسی کو اگر دلانا چاہے تو مولا سے گزارش کر کے انسان کو دنیا میں عزت و مرتبہ دلا دیتے ہیں, حکومت و سلطنت دلا دیتے ہیں, مقام و مرتبہ دلا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو ایسی شان کا مالک بنایا. اب دنیا اگر نہیں مانتی ہے تو یہ دنیا کا قصور ہے, دنیا والوں کا قصور ہے. ارے میرے بھائی, آپ تھوڑی دیر کے لیے کامن سینس, اللہ انسان بنایا, انسان کی سب سے بہترین چیز کیا ہے بولو آپ؟ عقل ہے جی, سب سے بہترین چیز ہے. زبان سے اچھی, ناک سے اچھی, کان سے اچھی, سب ہے. عقل نہیں ہے تو پاگل ہے بولتے لوگ. بولتے نہیں بولتے؟ دلی میں بھی یہی بولتے نا, پھر گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کیا جی, میں ڈر گیا نا, کیا بولتے کیا بولتے. سب ہے, بالا ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, منہ ہے, سب ہے, بھیجا نہیں ہے. ہوں گا کام نہیں کر رہا, پاگل ہے بولتے لوگ, مینٹلی ریٹائرڈ بولتے نہیں. اللہ عقل دیا تو اس کو ذرا استعمال کرنا. میں اگر آپ کو بول رہا ہوں کہ بھئی یہ لڑکا ہے, حافظ قرآن ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ بولتے کیا, کہاں ہے جی بابو سرٹیفکیٹ لے کے آؤ ذرا. میں بول دیا انہوں حافظ قرآن ہے, تو آپ میری بات پہ ان کو حافظ قرآن ماننے تیار ہیں. حضرت فرید